عمران کے اوپر کچھ 150 یا 200 کے قریب FIRs ہیں. ساروں کی تفصیل تو میں بیان بھی نہیں آن ایئر کر سکوں گا، لیکن بعض مقدمات جو ہیں وہ اس کے لیے مشکلات کا سبب بن سکتے ہیں. القادر کے حوالے سے آج میں نے کسی ایک جرنلسٹ کی ٹویٹ پڑھی ہے. انہوں نے کہا کہ وہاں ایک فوجی کوئی افسر ہیں فارمر، انہوں نے یا موجودہ یہ نہیں معلوم، انہوں نے وہاں پہ اپنی گواہی نیب والوں کو ریکارڈ کرائی. القادر بہت بڑا ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا کیس ہے. جیسے میں نیب لاء کی امینڈمنٹس کو کہتا ہوں کہ یہ PDM والوں نے اپنے کیسز معاف کرائے تھے، خود کو NRO دیا تھا. 450 کنال زمین لینا بھی ریاض ملک سے روحانیت کے نام کے اوپر بہرحال کوئی عقل مندی کا عمران کا فیصلہ نہیں تھا، اس کے لیے مشکلات کا سبب بنے گا. ایک اور ایشو آج ٹیڑھا ہے. 9 مئی کو آپ دنیا کا کوئی بندہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. پاگل پن تھا، کوئی درست سیاسی سوچ کا عکاس نہیں تھا. لیکن آج پنجاب پولیس سے ایک افسر ان کی ڈاکٹر انوش، انہوں نے بیان جاری کیا ہے کہ 120B کے تحت ان کے اوپر مقدمہ جو ہے وہ بھی کی شکل لگائی جا رہی ہے. سنیے کیا کہتی ہیں، پھر اس کی وضاحت لیتے ہیں. 120 ایڈ کی گئی ہے جو کہ میجر ایک ایسی دفعہ ہے جو بغاوت یا اس میں سلسلے میں آتی ہے جب آپ کسی کو انسائٹ کرتے ہیں، ایموشنل انسائٹ کرتے ہیں کسی اپنے ملکی مفاد کے خلاف، تو وہ والی دفعات ایڈ کی گئی ہیں جو کہ بیسکلی مشترکہ انٹینشن میں بھی آ جاتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ فزیکلی اس جگہ موجود ہوں. اف یو ہیو بن پارٹ آف دیٹ کانسپریسی، یہ جو دفعات ہیں وہ ساری FIRs میں، بیکاز یہ ایک ہی ایونٹ کی ساری FIR. اس کے بعد اب چلان سبمیشن کے لیے ایز آئی ٹولڈ یو کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ کے لیے ہمیں ٹیکنیکل ایویڈنس کا جو ہم رپورٹ کا ویٹ کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ناٹ اے ڈیلے بٹ وی آر جسٹ ویٹنگ. جیسے وہ آئیں گے ہم چلان سبمٹ کرا دیں گے. جس طریقے سے کوئی فوجی ڈکٹیٹر اقتدار پہ قبضہ کر لیتا ہے تو ایک غیر آئینی اور قابل مذمت فعل ہے. اسی طریقے سے اپنی قوم کی نوجوانوں کو، یوتھ کو فوج سے لڑا دینا، یہ انتہا سے زیادہ قابل مذمت اقدام ہے. ملک کمزور ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بچتا نہیں ہے. تو یہ حرکت درست نہیں تھی سیاسی طور پر. لیکن یہ 120B ہے کیا جی؟ اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کو پتہ جج زیبا چودھری کا 120B کیا ہے؟ یہ ہے کہ بغاوت پہ اکسانا، انسائٹمنٹ اگینسٹ ریاست کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف یا کسی بھی گورنمنٹ آفیسر کے خلاف. تو بغاوت، ریاست کے خلاف اقدام میں بغاوت کا مقدمہ ہے. مطلب ایک ہاں، تو اس کی پنشمنٹ کیا ہے؟ پنشمنٹ مجھے اب یاد نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، لیکن میجر پنشمنٹ میرا خیال ہے اس میں ہے 10 سال سے زیادہ کا ہے، آئی تھنک سو. لیکن آپ کو مجھے زبانی یاد نہیں ہے ابھی. لیکن یہ آپ کو یاد ہے کہ جب ایڈیشنل سیشن جج کے خلاف انہوں نے بات کی تھی جلسے میں، جو کہ توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع ہوئی تھی جو بعد میں ختم کرتی، اس میں بھی یہ لگی ہوئی تھی. اور جو آدھے مقدمات ہیں ان سب میں لگی ہوئی ہے. یہ بات یہ ہے کہ جب آپ نے اس طرح کے مقدمات آپ نے بنانے ہوتے ہیں تو اس کے لیے جو چاہیں آپ نے دفعات ڈال دیں. لیکن اس کے اوپر 9 مئی کے ایشو کے اوپر ایڈیشنل سیشن جج اسلام آباد نے آلریڈی فیصلہ دے دیا ہے بیل کے اوپر. انہوں نے کہا ہے کہ جو شخص انڈر کسٹڈی چلا جائے گا اس کے بعد کے ہونے والے کسی بھی واقعے کا ملزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. اور عمران کے اپنے کیس میں فیصلہ دیا ہے ایڈیشنل سیشن جج فرخ فرید بلوچ نے. وہ آپ کو شاید کاپی آپ کے پاس پہلے بھی آئی ہوئی ہے، اس کے اندر پوری تفصیل دی ہے. انہوں نے وہ ساری ویڈیوز، وہ ساری اسٹیٹمنٹس اٹھا کے اس عدالت میں دکھائیں اور انہوں نے ان کا ریفرنس دیا ہے کہ یہ ساری باتیں میں نے سنی ہیں. اس سے کوئی اس کی انوالومنٹ 9 مئی کے حوالے سے عمران خان کی نہیں ہے. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ اس طرح کے مقدمات بنا دینے سے، پراسیکیوشن کے کہہ دینے سے یہ مقدمات نہیں بنتے. لیٹ اٹ بی ٹرائیڈ کورٹ آف لاء. کورٹ آف لاء کیا اس